بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ مختلف وہ مسائل سنتے ہوئے آ رہے ہیں جن کا تعلق رسم و رواج سے ہے اور جو ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں یا کم سے کم ہمارے پاس پڑوس میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایسی بعض رسومات کا، ایسے بعض رواج کا تذکرہ کیا جو دوسروں کی قوم سے اپنائے گئے ہیں لیکن مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ ہندوستانی کلچر سے لیے ہوئے اور کچھ ویسٹرن کلچر، مغربی کلچر سے لیے ہوئے میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی۔ آج اسی سلسلے کی کچھ اور مثالیں دے کر ایک اہم مسئلے کی طرف بھی آپ کی توجہ پھیرنی ہے۔ دیکھیے، جو دوسروں کے کلچر کی خاص بات ہوتی ہے، میں نے جیسے کل آپ کے سامنے بتایا، وہ صرف ان کی ایک پہچان ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ جن عقائد، نظریات یا جس دین کے یا جن افکار کے حامل ہوتے ہیں، وہ جو ان کے نظریات ہوتے ہیں، ان کے رسم و رواج اس کے ترجمان ہوا کرتے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں گے تو وہ جو افکار، نظریات، وہ اسلامی شریعت سے ٹکرانے والے ہیں، وہ اسلامی شریعت سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ اب جو رسم ایسی ہو، جو ایسے نظریات کی ترجمانی کرتی ہو، جو نظریات اسلامی شریعت سے ٹکراتے ہوں، تو پھر ایسے رسم و رواج کو اپنانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ جیسے میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں، ویسٹرن کلچر میں، مغربی دنیا میں ایک چیز ہے، وہ ہے خواتین کو مردوں پہ مقدم رکھنا، مردوں سے آگے رکھنا۔ جیسے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے سماج میں آپ دیکھیں گے رقعہ جو چھپتا ہے نا، انگلش میں جب رقعہ چھپتا ہے تو دعوت دینے والے مسٹر اینڈ مسز نہیں ہوتے، مسز پہلے ہوتی ہیں، مسٹر بعد میں ہوتے ہیں۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیے، یہ ساری چیزیں ہماری نظروں میں ہیں۔ رقعے پہ جب دعوت دی جاتی ہے تو دعوت دینے والے جو ہے، مثال کے طور پر عبداللہ صاحب اور ان کی اہلیہ، یا عبداللہ صاحب ان کی بیوی اپنے بیٹے یا بیٹی کے نکاح میں دعوت دے رہے ہیں، آپ کو ولیمے میں دعوت دے رہے ہیں، تو جو رقعہ چھپتا ہے، رقعہ میں لکھا کیا ہوتا ہے معلوم ہے کیا؟ مسز اینڈ مسٹر عبداللہ، مسٹر عبداللہ، مسٹر اینڈ مسز عبداللہ، یہ ٹھیک ہے، مرد ہے، پھر اس کے ساتھ ان کی اہلیہ، دونوں کی طرف سے دعوت، غلط نہیں ہے، لیکن مسز کو پہلے رکھنا، یہ جو ہے ایک ذہن ہے، ایک کلچر ہے، اصل میں ایک پوری ایک تہذیب ہے۔ دیکھیے، اسلامی شریعت نے الحمدللہ عورتوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا، ان کو ان کے حقوق دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مغربی دنیا میں پہلے یہ تھا کہ عورتوں پہ بے انتہا ظلم تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے ہاں عرف میں ایک بہت غلط جملہ بولا جاتا ہے، پیر کی جوتی، اس سے بھی زیادہ بری حالت تھی مغربی دنیا میں، اور آج بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، عورت کو انصاف ملنا چاہیے، تو پھر مساوات کا ایک نعرہ آیا۔ مساوات کا مطلب یہ کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اچھا، یہ مساوات کا نظریہ چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچا جہاں جو ہے فیمنزم جسے کہتے ہیں، فیمنسٹ ہونا، یعنی عورت کی ہر بات میں جو ہے بڑائی کرنا، یہ ایک نظریہ، ایک کلچر ہے، اور یہ نظریہ قرآن مجید کی آیت سے سیدھے ٹکراتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کتنے پیارے الفاظ میں بتایا، کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان خواتین کو برابر حق بھی حاصل ہیں جیسے ان پہ ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی ہیں، لیکن آگے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان عورتوں پہ ایک درجہ فوقیت عطا کی ہے، ایک درجہ اللہ نے اور مردوں کو اونچا رکھا ہے یا ان کو فوقیت دی ہے،
قرآن کی آیت ہے. اب اس آیت کے برخلاف کوئی عورت کو آگے بڑھا کر رکھنا چاہے، یہ ان کے نظریات ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں، قرآن کی اس آیت سے ٹکراتے ہیں. اب اس کے بعد ایک آدمی اس کلچر کی ترجمانی کرنے والے یہ القاب، یہ انداز اگر اپنائیں، یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں پائے جانے والے غلط رسم و رواج یا دوسروں کے کلچر سے جو غلط عادات و اطوار ہم سیکھ رہے ہیں اس کی ایک مثال ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں. آپ دعوت دینا چاہتے ہیں دیجئے، مسٹر اینڈ مسز عبداللہ، یعنی جناب عبداللہ اور ان کی اہلیہ، یہ جو ہے خواتین کو اوپر رکھنے والا جو مزاج، یہ ویسٹرن کلچر ہے. اور آپ دیکھیں گے اس کلچر کو ٹی وی کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے، فلموں میں پروموٹ کیا جاتا ہے، سیریلوں میں پروموٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں عورتوں کو مقدم رکھنا مہذب ہونے کی علامت ہے. نہیں، ہر ایک کو حق اس کا دینا یہ مہذب ہونے کی علامت ہے. اور اللہ نے جن کو جو درجہ مقام دیا ان کو وہ مقام پہ رکھنا یہ اصل تہذیب ہے، یہ اصل میں کلچر ہے. لوگ کلچر کا معنی بدل لیں گے تو کیا ہم شریعت اسلامیہ کے طے کردہ میزان اور ترازو جو معیار ہے ان کو بدل دیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے سماج کے اندر جو دوسروں کے کلچر سے متاثر ہو کر عادات و اطوار ہم جو اپنا رہے ہیں اس کی ایک مثال ہے. اچھا، اسی کی ایک واضح اور مثال ہے، وہ ہے لوگوں کا برتھ ڈے منانا. برتھ ڈے منانا ہو یا انیورسری، شادی کی جو ہے سالگرہ منانا ہو وغیرہ، یہ جو منائی جاتی ہے نا، آپ کے لیے بظاہر ایک لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، بچے کی پیدائش کی خوشی ہر سال ہم یاد کرتے ہیں، یا سالگرہ آ رہی ہے تو شادی کی یاد ہم تازہ کرتے ہیں. یہ منع نہیں کہ آپ خوش ہوں، یہ منع نہیں ہے کہ آپ سالگرہ سال گزر رہا ہے تو خوش ہوں، لیکن جو رسم ہے اس رسم کی حقیقت کو آپ سمجھیں. اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے ان کے وہ نظریات ہیں جو نظریات اسلام سے میل نہیں کھاتے. اسلامی شریعت آپ کو اور مجھ کو یہ بتاتی ہے کہ آدمی اس دنیا میں آخرت کے لیے آیا. اس دنیا کی اس کی زندگی اس کی اپنی آخرت کا ایک حصہ، ایک مرحلہ ہے. یہاں سے گزر کر اسے آخرت تک پہنچنا، یہ قرآن و سنت میں بتائی گئی حقیقت. مغربی دنیا یا دوسرا جو کلچر ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ان کا مسئلہ یہ ہے جو کچھ ہے یہی دنیا. اس اعتبار سے آدمی جیسے جیسے ایک ایک سال مکمل کر رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے. شادی ماشاءاللہ 2 سال رہ گئی، 3 سال. اور مغربی دنیا میں شادی دیادہ سالوں تک رہنا یہ خود بہت بڑا کمال ہے لوگوں کے لیے. شادی شدہ زندگی میں کوئی 15 سال 20 سال ہے اور کہتے ہیں 20 سال سے دونوں شادی شدہ میاں بیوی ہیں. لوگ تعجب کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا رشتہ ہے آپ کا، اس لیے کہ وہاں رشتوں میں بڑی کمزوریاں. تو وہ جو پورا کلچر ہے جس میں آخرت پر ایمان نہیں ہے اور دوسری طرف رشتے کھوکھلے ہیں، وہاں سالگرہ 1 سال مکمل ہو، 10 سال مکمل ہو، 20 سال مکمل ہو، 25 سال، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. اور اس کے مقابلے میں آدمی کی عمر بڑھتی جائے تو لگتا ہے کہ آدمی بڑھ رہا ہے. اسلامی شریعت کہتی ہے آدمی بڑھ نہیں رہا ہے، آدمی گھٹ رہا ہے. جو عمر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ عمر اس کی گھٹتی جا رہی ہے. تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو برتھ ڈے کا کانسیپٹ اپنے آپ میں ہے، ایک تو ہے یہ ویسٹرن کلچر کی رسم، لیکن اس کے پیچھے پائے جانے والے یہ جو بنیادیں ہیں، یہ جو نظریات ہیں، ان سب چیزوں کو آپ سامنے رکھیے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے طور طریقے، ان کے عادات و اطوار اپنی زندگی میں اپنا کر ہم اور آپ کس قسم کی غلط رسموں میں گھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا، فیس بک لوگوں کی پہنچ میں آیا ہے، ہر عام آدمی فیس بک پہ جو چاہے لکھ سکتا ہے، جو چاہے درج کر سکتا ہے. جب سے یہ صورتحال آئی ہے، یہ جو برتھ ڈے منانے کی رسم ہے بڑی خوب پھیلی ہوئی ہے. اور میں آپ کو بہت واضح الفاظ میں بتاؤں، غیر تو غیر ہیں، یہ ہمارے اپنی جماعت کے نوجوانوں میں سے بہت سارے یہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ بند گھروں میں کرتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. گھر بند کمرے میں کرتے ہیں کہ پڑوس کو معلوم نہ ہو، لیکن فیس بک پہ ضرور ڈالتے ہیں. اور ان کے لیے یہ سب چیزیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. کوشش کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ کوشش یہ ہے کہ مولانا کو پتہ نہ چلے، کوشش یہ ہے کہ جماعت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پتہ نہ چلے، کوشش یہ ہے کہ جو ہے اپنے خاص جو دیندار طبقہ ان کو پتہ نہ چلے. باقی جو دنیا دار لوگ ہیں جن کو چاہے پتہ چلے فرق نہیں پڑتا. یہ تو کوئی دینداری کا معیار نہیں، زندگی جینے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رسم غلط ہے تو پرہیز کیجئے. ایسا بھی کیا کہ ایسے کام کریں کہ کام کرتے ہو آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا گناہ کیا ہے؟ کہا والاسم ما حاک فی صدرک وکریت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ جس کے کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو اور تمہیں یہ اچھا نہ لگے کہ لوگوں کو پتا چلے۔ تو ایسے رسم و رواج، یہ برتھ ڈے کی رسم، یہ اینیورسری کی رسم، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں، آپ یاد رکھیے۔ ہاں آپ اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ کامیاب ازدواجی رشتہ ہے، دن متعین مت کیجئے، مہینہ متعین مت کیجئے، آگے بڑھتے جائیے، 4 دن پہلے کھلائیے، 4 دن بعد میں کھلائیے۔ اس دن خاص طور پر متعین کرنا، باہر ہوٹل میں لے جا کے کھلانا، اس دن خاص طور پہ ایک چیز گفٹ کرنا، اگر اس دن جو ہے نوکری سے شوہر جلدی نہ آئے تو اس پہ جھگڑے کرنا، اور اگر اس دن شوہر اگر تحفہ کوئی نہ دے تو اس پہ ناراضگی کا اظہار، یہ سب چیزیں ویسٹرن کلچر کا حصہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ سب چیزیں پتہ کہاں چلتی ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور جھگڑے ہونے کے بعد وہ انصاف کے لیے آتے ہیں، یا طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ لے کر آتے ہیں، اور جب ہم پوچھتے ہیں مثال کے طور پر بیوی سے کہ آپ کو کیا شکایت ہے آپ کے شوہر سے، تو شکایتوں کی فہرست میں یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ یہ مجھے میری سالگرہ پر باہر کھانے نہیں لے گئے، یہ مجھے کوئی تحفہ نہیں دیے، اس دن میرا کوئی اہتمام نہیں کیے۔ غلط بنیادوں پہ آپ نے جو ہے اپنی ازدواجی زندگی کو برباد کیا ہوا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ، اور ایسے ہی بچوں کی ترقی، بچے سال مکمل کریں، کوئی کمال کی بات نہیں، اس لیے کہ آپ کچھ کریں نہ کریں وہ سال مکمل ہوتے جاتے ہیں۔ سال مکمل کرنا کس کا کمال؟ کسی کا کوئی کمال نہیں اس کے اندر۔ کل آپ کا بچہ 1 سال کا ہو گیا تو بچے کا کوئی کمال ہے؟ وقت کسی کے ہاتھ میں ہے، عمر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا تو کیا کیا بچے نے؟ کیا کر لیا 10 سال کا ہونے میں؟ کچھ محنت کر کے 10 سال کا بنا ہے؟ وہ تو زندگی ہے، چلتی جا رہی، عمر ہوتی جائے گی۔ ہاں بچہ اگر کامیاب ہوتا ہے، کسی میں کامیاب ہوا، آپ اس کی ہمت افزائی کیجئے، بچے کی کامیابی پہ آپ خوش رہیے، خوشی میں آپ اپنے متعلقین کو کچھ تحفہ تحائف دیجئے، بچے کو کھلائیے، اس سے منع نہیں کرتا اسلام۔ لیکن جو رسمیں ہمارے اندر آئی ہیں، کس کلچر سے آئی ہیں، کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئی ہیں، کہاں سے یہ رسمیں آئی ہیں، ان چیزوں پہ نظر رکھیے۔ اصل میں آپ خود سوچ کر دیکھیے، نہ پیدا ہونا آدمی کے اختیار میں ہے، نہ مرنا آدمی کو اختیار دیا گیا ہے۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ، اور صرف موت و حیات نہیں، زندگی کے ماہ و سال بھی، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ نہ میری کوشش سے میں 1 دن کم کر سکتا ہوں سال میں، نہ بڑھا سکتا ہوں۔ تو میں اگر میرا بچہ 10 سال کا ہوا تو بچے کا کوئی کمال تھوڑی ہے اس کے اندر۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کلچرل بنیادوں پہ، یعنی تہذیبی بنیادوں پہ، ہم مروبیت کی بنیاد پر، یا وہ جس انداز میں گلوریفائی کر کے، یعنی اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے فلموں میں اور دوسری جگہوں پہ، وہاں کی دیکھا دیکھی ہم سب ان کو اپنا رہے ہیں، اور یہ وہ رسم و رواج ہیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں جڑ پکڑتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ جو برتھ ڈے ہے یا سالگرہ ہے، ان سب سے دامن چھڑائیے، اور اس سے آگے بچوں کی کامیابی، ان کی محنت، ان کی ترقی پر محنت کیجیے، اور اس پر اللہ نے خوشی دی ہے، خوش رہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیوی کو تحفے دیجیے، تحائف دیجیے، اس کے لیے کھانے پلانے کا انتظام کیجیے، کبھی باہر لے جائیے، کبھی باہر سے گھر میں لا کے کھلائیے، اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے کیجیے۔ لیکن یہ جو کلچر کا حصہ، ان کلچر سے بچیے۔ یہ وہ رسم و رواج ہیں جو میرے اور آپ کے سماج میں ہم اور آپ کو ملتے ہیں۔ اچھا، اسی میں سے ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ فیشن کے نام پر لوگ نیا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نیا کپڑا۔ اور نیا کپڑا کیا ہے؟ نئے زمانے میں فیشن کیسا ہوتا ہے معلوم؟ مردوں کو عورت بنانا اور عورتوں کو مرد بنانا۔ صاف لفظوں میں مردوں کو عورت بنانا اور عورتوں کو مرد بنانا، یعنی مرد کا سطر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہاں سے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک اس کی سطر کا مسئلہ ہے۔ مرد کے ڈیزائن ایسے آئیں گے کہ وہ راستہ چلے تو جو ہے راستہ صاف ہو جائے، ٹخنے سے نیچے جھاڑتا ہوا لباس۔ اور عورت پوری کی پوری عورت ہے، یعنی پردے کی چیز ہے، فیشن کے نام پہ عورت کو ننگے سے ننگا کرتے جائیں گے۔ اور یہ جو کلچر ہے نا، یہ جو لباس کا کلچر، صرف یہ حجاب کے مسئلے میں نہیں، پردے بے پردے کی، بلکہ کئی ایسے لباس ہیں جو کسی قوم کی خاص پہچان ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، عیسائیوں کے آپ نے پریسٹ دیکھیں، ان کے فادر یا ان کے اپنے مبلغین جو ہوتے ہیں، ان کا اپنا لباس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو توپ ہم پہنتے ہیں، ان میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ لاکھ دیکھیں گے، 2 توپ اور ان کا جو ہوتا ہے، پادریوں کا جو لباس ہوتا ہے، وہ دونوں ایک نہیں ہوتے۔ اب لوگوں کے اندر کیا ہے؟
फैशन के नाम पे, कुछ नया करने के नाम पर लोगों को ये भूत चढ़ा होता है, वो भी पहनते हैं किसी दिन, किसी ईद की मुनासबत से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के खास उनके कल्चर की पंची और उसके साथ खास किस्म का रुमाल डाल के पहनना, ये उनके अपने कल्चर की खास अलामत। ईद के दिन वो लिबास खास तौर पे खरीद कर पहनेंगे। याद रखिएगा, जो चीज किसी कौम की कल्चरल पहचान बन जाए, उस कौम की खास अलामत बन जाए, किसी गैर मुस्लिम की, किसी ईसाई की, किसी यहूदी की, उसको अपनाना इस्लामी शरीयत की नज़र में ये उनके मुशाबहत इख्तियार करने वाली बात है। और चाहे मर्द औरतों से मुशाबहत इख्तियार करें या मर्द औरतों से मुशाबहत इख्तियार करें, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की लानत बरसती है ऐसे मर्दों पर और ऐसी औरतों पर। ऐसे मर्दों और ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत बरसती जो एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार करते हैं और जो किसी कौम के खास लिबास या उनके कल्चरल अलामत जो उनकी पहचान बनती है, ऐसे लिबास का एहतमाम करते हैं, वो उन्हीं में से शुमार किए जाएंगे उस आदत और अतवार में। अच्छा, इन सब से हटकर एक और मसला भी है, वो मैं जिक्र करूं। और माफ कीजिएगा, हमारी अपनी बस्ती में और हमारे और आपके भाइयों में यह आदत बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है। वो है हाथ में और गले में चांदी की चैन पहनना। अब लोग सवाल क्या पूछते हैं पता है? मर्द के लिए सोना हराम है। हाँ हराम। चांदी पहन सकता है क्या? जी हाँ, चांदी पहन सकता है। लेकिन चांदी की क्या चीज पहन सकता है? चांदी की क्या चीज पहन सकता है? मैं एक बात कहूं, आप में से बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूं, इसलिए सख्त जुमले कह रहा हूं, तो सिर्फ आपको नहीं, आप समझिए इस मसले को। देखिए, एक बात याद रखिए, जिस तरह गैर मुस्लिमों की कुछ पहचान होती है, ऐसे ही समाज के गुंडे, मवाली, औबाशों, बदमाशों की कुछ पहचान होती है। आप लोग सोचते नहीं, आप लोग जरा भोले हैं इस मामले में। होता क्या है मालूम है क्या? फिल्मों में कोई हीरो जो जिसको ये लोग हीरो मानते हैं, मॉडल मानते हैं, वो फिल्मों में किसी फिल्म में ये चीज पहनता है। हाथ में कोई कड़ा पहन लिया, गले में कोई चैन पहन लिया, फलां कर लिया। अब ये वो पहनकर अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। थोड़ी सी अगर आप अकल इस्तेमाल करेंगे ना, वो जिसे आप हीरो मान रहे हैं, वो जिस फिल्म में किरदार अदा कर रहा है, वो किरदार भी औबाश और बदमाश का है। यानी वो फिल्म में विलन है, फिल्म में बदमाश है, फिल्म में बाजारी आदमी का किरदार अदा कर रहा है, उसमें वो पहन रहा है। आप उस पर भी अगर गौर कर लेंगे, वहां से भी आपको समझ में आएगा कि ये कोई शरीफों का नहीं, ये अच्छे मुसलमान की अलामत नहीं है। आप सवाल ये पूछते हैं, मुझसे कई लोगों ने पूछा चांदी पहन सकते हैं क्या? मैंने कहा चांदी पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप जो है औरतों से मुशाबहत इख्तियार कर लें, या ऐसे नहीं कि औबाशों और बदमाशों से आप जो मुशाबहत इख्तियार कर लें। ये जो गले में चैन पहनने का रिवाज है ना, ये आप बताइए किसकी मुशाबहत, ये किसका फैशन है, ये कहां से आया है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा है तो अब सोचिए। और आप जाकर देखेंगे, सिवाय इसके आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा कि ये फिल्मी कल्चर में उसके जो औबाश और बदमाश किस्म के गुंडे टाइप के, मवाली टाइप के जो किरदार होते हैं, वो पहनते हैं, और उस किरदार को अदा करने वाले हीरो हैं, जिस हीरो को ये आइडियलाइज करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, और उसके तरीके पर ये जो है वो चैन वगैरह पहनते हैं। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको शायद इतनी सोच या इतना सोचने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे नौजवान ये चीजें पहने हुए घूमते रहते हैं। आप चांदी पहन सकते हैं तो क्या पहन सकते हैं? वो पहने जो है पहनने का है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनाई थी, चांदी की अंगूठी, आप पहनिए चांदी की अंगूठी, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये जो गले में चैन और हाथ में कड़ा, और हाथ में भी कड़ा भी झूलती चैन है, कभी कभी पूरा कड़ा है, कड़ा पहनना ये सिखों की असल अलामत है। आप जाकर देखेंगे इसके पीछे सिवाय इसके कुछ नहीं कि कोई फिल्मी कोई हीरो है, उसके पीछे उसके जो है फॉलो करने की रस्म है। तो ये भी याद रखिए, अहले इल्म ने हदीस की ये जो हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी से मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। इस हदीस की शरह में ये तक लिखा कि अगर समाज के औबाश और बदमाशों जैसे लिबास और उनके जैसे चीजें पहनने लगे, आदमी का शुमार उन्हीं में हो जाता है। आप माशाल्लाह इज्जतदार हैं, अच्छे घराने के हैं, तो क्यों अपने आप को उनके साथ मिला रहे हैं जो समाज के लिए मसला हैं? ये जो आदतें हैं,
مختلف قسم کے اسی کلچر کے ہوئے پیدا ہونے والے بہت سارے ایسے رسوم و رواج ہیں لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اپنائے ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، بات بہت لمبی ہوگی اگر میں ایسی ہی مثالیں دیتا ہوا جاؤں گا۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یاد رکھیے گا رسوم و رواج میں ایک قسم ان رسم و رواج کی ہے جو اصل میں کسی قوم کی، کسی طبقے کی خاص علامت ہے، پہچان ہے۔ اب اس طبقے کی علامت اگر آپ اپنے اندر اپناتے ہیں تو آپ کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، یعنی وہ غیر مسلم ہے اگر وہ کفریہ کام ہے، اور اگر وہ کفر کا کام نہیں تو اس عادت میں وہ غیر مسلموں کے طریقے پر ہے، اس عادت میں وہ غیر مسلموں جیسا ہے۔ اور غیر مسلم ہی نہیں، مسلمانوں میں سے بھی جو عزت دار شریف لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے ان کے طریقے پہ نہ چلو، ان کے انداز کو نہ اپناؤ۔ قوم لوط جس کو برباد کیا گیا نا، ایک تو ان کی اخلاقی برائی تھی، وہ جو ہے ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر غلط عادتیں تھیں۔ اسلامی شریعت نے ہمیں سکھایا کہ ان کی ان غلط عادتوں سے بھی پرہیز کرو کہ تمہارے اندر یہ غلط عادتیں نہیں آنی چاہیے۔ تو بالکل وہی بات ہم اور آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ بہرحال کل جو عنوان میں نے شروع کیا تھا کہ دوسری قوموں کے عادات اور اطوار میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنا، اسی کو جاری رکھتے ہوئے آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا، برتھ ڈے منانا، اور اسی برتھ ڈے کی قبیل سے یہ بھی بتا دوں نیو ایئر مناتے ہیں انگریزی کے اعتبار سے، اور اتنا ہی نہیں، ملبار کیرلا والوں کا ایک نیا دن، نئے سال کا ایک دن اونم ہوتا ہے، شاید ان کا نیا سال ہوتا ہے جی۔ تمل ناڈو والوں کا ایک نیا دن ہو، نیا سال ہوتا ہے، پونگل ہوتا ہے جی۔ کرناٹکا والوں کا ایک نیا دن ہوتا ہے نئے سال کا، اس دن۔ یہ سب ان کے اپنے کلچرل علامتیں ہیں۔ گورنمنٹ ہالیڈے دیتی ہے، گھر میں رہیے آپ بڑھ بڑھ کر جو اس میں شریک ہو، اس کی مبارکباد دے رہے ہیں، نیو ایئر کی مبارکباد دے رہے ہیں، اونم کی مبارکباد دے رہے ہیں، پونگل کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ سب آپ کے کلچر کا حصہ نہیں۔ جن کا ہے ان کو اپنی دنیا میں، یہاں اس ملک میں آزادی، وہ اپنی خوشی منا لیں گے۔ آپ اپنے آپ کو وہاں رکھیے کہ یہ جو کلچرل چیزیں ان کو چھوڑ کر، میں پھر دہراتا ہوں، بقیہ معاملات میں اپنے آپ کو ایک اچھا شہری بنائیے، ایک اچھا جو ہے کولیگ بنائیے، اس کے کام آئیے، اس کی مدد کیجیے، ان کی مدد کی۔ لیکن جو چیزیں ان کی اپنی شناخت کی ہیں ان کو اپنی جگہ پہ الگ چھوڑ کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ بات کو اور آگے لے کر جانا نہیں چاہتا۔ آج کے درس میں کل جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا کہ عادات و اطوار میں دوسرے قوموں کے عادات و اطوار کو اپنانا بھی منع ہے، اس کو آج یہاں ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ایک اور نئے پہلو کی طرف، رسم و رواج ہی میں ایک نئے عنوان کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم اور آپ کہتے اور سنتے ہیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔